بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی بہت اہم ٹاپک ہے، اس پہ بھی توجہ دیجیے گا، کیونکہ بچوں کی کردار سازی اور بچوں کی شخصیت کی بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ بچوں کو کس اسکول میں بھیج رہے ہیں، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی کردار سازی میں اسکول کا کسی بھی درس کا جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کیا حال ہے، وہاں کیا نظام ہے، وہاں کیسی تربیت ہے، اور وہاں کیسی پڑھائی ہے، وہاں کی انتظامیہ کیسی ہے اور کیا حال ہے۔ کیونکہ عام جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں چاروں طرف نظر آ رہا ہے، وہ کئی طرح کے اسکول ہیں۔ وہ اسکول بھی ہیں جو کم پیسے لیتے ہیں، کم فیس لیتے ہیں، وہ اسکول بھی ہیں جو بہت زیادہ اتنی فیس ایک مہینے کی ہوتی ہے کہ ایک عام متوسط طبقے کے آدمی کی تنخواہ پورے مہینے کی ہوتی ہے جتنی ان کی فیس ایک مہینے کی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہے اسٹیٹس کے لیے کہ جی ہمارا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، اور گورنمنٹ اسکول بھی ہیں ہمارے سامنے۔ تو ہمیں پرائیویٹ اسکول جو چھوٹے علاقوں میں ہیں ان کا بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں جو بڑے پرائیویٹ اسکول ہیں جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، جو بہت بھاری بھاری فیسیں لے رہے ہیں، اور کیا نام ہے، ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، میں نے کانوینٹ میں پڑھا بھی، پڑھایا بھی، جھیلم میں کانوینٹ میں میں نے پڑھایا بھی، ماما پارسی میں پڑھایا، ہمدرد میں پڑھایا۔ تو سب ہر جگہ کا اسکول اور سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں کسی قسم کا کوئی ڈے نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی ویلنٹائن ڈے ہوتا تھا، نہ کوئی کیا نام ہے فوڈ فیسٹیول ڈے ہوتا تھا، نہ بلو کلر ہوتا تھا، نہ ریڈ کلر ڈے ہوتا تھا، نہ یلو کلر ڈے ہوتا تھا۔ اور کہ آج کل تو بجائے تعلیم کے صرف یہ ہوتا ہے شو، دکھاوا، یعنی اسکول میں داخلہ دلوانے کے لیے بھی اسکول کی انتظامیہ جو ہے وہ اسکول کو سجاتی ہے، لبھاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بزنس ہو گیا ہے کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ اسکول میں اتنی پوسٹرز لگے ہیں، اتنا سجاوٹ ہوئی ہوئی، تو یہاں بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ چیزیں معیاری درسگاہ ہونے کی علامات نہیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت چھوٹی سی بلڈنگ میں کوئی پڑھا رہا ہو، لیکن وہاں اساتذہ اچھے ہوں اور وہ واقعی علم دے رہے ہوں، بچے کی کردار سازی کر رہے ہوں۔ تو ہمارا مقصد آج کا یہ نہیں ہے کہ بڑی بلڈنگ ہو یا چھوٹی بلڈنگ ہو، چھوٹا علاقہ ہو یا بڑا علاقہ ہو، لیکن آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے جا کے کہ وہ درسگاہ کیسی ہے، وہاں بچے کی جو ہے جسمانی، ذہنی، روحانی نشوونما کس انداز پہ ہو رہی ہے، وہاں ان کے اساتذہ کیسے ہیں، کیا وہاں کی انتظامیہ کو صرف فیس لینے سے ہی کا وہ ہے، ان کا شوق ہے، یا ان کا مطمع نظر جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کس طرح سے فیس لی جائے۔ آج کل ماں باپ بھی پریشان ہیں، اسکول والے بھی پریشان ہیں۔ ماں باپ کا بھی کہنا صحیح ہے کہ جی جب بچے اسکول جا ہی نہیں رہے تو ہم اسکول کی فیس کیوں دیں، ٹرانسپورٹ کی فیس کیوں دیں۔ اسکول والوں کا ہے کہ جی فیسیں نہیں آئیں گی تو ہم اپنے اساتذہ کو کیا دیں۔ لیکن کیا اسکول کی انتظامیہ نے یہ بھی سوچا ہے کہ وہ بچے جو بہت دن تک ایبسنٹ رہتے ہیں، غیر حاضر رہتے ہیں، کیا کبھی کسی اسکول نے فون کر کے والدین سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کا بچہ اتنے دن سے اسکول نہیں آ رہا، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ فیس کا تو پوچھ لیں گے، نوٹس پہ نوٹس بھیج دیں گے، واؤچر پہ واؤچر چلے آئیں گے، فون پہ فون چلے آئیں گے کہ آپ کے بچوں کی فیس اتنے عرصے سے نہیں آئی، اتنے مہینے سے نہیں آئی۔ لیکن کیا کبھی انتظامیہ نے بچوں کے گھروں پہ فون کر کے پوچھا کہ اسکول بند ہیں، بچے نہیں آ رہے ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کیا آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کیا بچے خیریت سے ہیں؟ کیا آپ بچوں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ تو کسی درسگاہ کو یہ خیال نہیں ہے، انتظامیہ کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ بچے جن کی وجہ سے ان کا اسکول چل رہا ہے اور فیسیں آ رہی ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کی صحت کیسی ہے، اور وہ کیا علم حاصل کر رہے ہیں یا اپنا وقت، فارغ وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ سب بھی استادوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا بچہ کینٹ پبلک اسکول میں پڑھتا تھا، بڑا بچہ،
اور لڑکوں کو عام طور سے پڑھنے کا اتنا کوئی شوق نہیں ہوتا، اس کو بھی نہیں تھا۔ تو اب میں بھی جاب کرتی تھی، اب مجھے تو نہیں پتا کہ بچہ اسکول گیا ہے یا اس نے چھٹی کر لی ہے، لیکن اس کے ٹیچر گھر آتے تھے کہ بلال تم 2 دن سے اسکول کیوں نہیں آئے؟ تو آپ یہ دیکھیے، استاد کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہوتی کہ کلاس میں 2+2 4 سکھا دے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر بچہ نہیں آ رہا ہے تو کیوں نہیں آ رہا ہے، اگر کہیں جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے۔ پہلے جتنے بھی اساتذہ تھے وہ اس چیز کا دیکھ بھال بھی کرتے تھے کہ ان کے بچوں کی، ان کے جو طالب علم تھے، ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کا انداز گفتگو بتا دیتا تھا کہ یہ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، ان کا کیا شوق پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کہاں اپنا وقت جو ہے گزار رہے ہیں۔ یہ تعلیم میں اگر ان کی کمی آ رہی ہے، رزلٹ اچھے نہیں آ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو اپنی تنخواہوں سے غرض ہے اور انتظامیہ کو پیسے سے غرض ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ میں نے ماما پارسی میں پڑھایا، اور ماما پارسی میں جا کے تو ایسا لگتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اب میں کسی اسکول سے وابستہ نہیں ہوں، لیکن میں تو اپنے تجربات سے آپ کو آگاہی دے رہی ہوں نا، کہ وہاں ایسا لگتا تھا جیسے کہ ایک پائپ میں سے، بلکہ میری ایک دوست ہے وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اس کی بچیاں کہتی ہیں لگتا ہے ہمیں پائپ میں سے گزارا جا رہا ہے، یعنی ان کی دیکھ بھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور ان کی چوٹیاں ایک بندھی ہوئی ہے یا 2 بندھی ہوئی ہیں، بال کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، اور ہر چیز ان کی اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے، اتنی ٹائمنگز ہوتی ہیں کہ وہ بچے ادھر سے ادھر ہل ہی نہیں سکتے۔ ان کا امتحان لینے کا جو طریقہ ہے وہ، یعنی بچے اگر کسی دن اسکول کی گاڑی نہیں آتی تھی تو بچیاں رویا کرتی تھیں، اور ڈرائیور صاحب سے کہتی تھی کہ آپ نے چھٹی کر لی اپنی گاڑی کی خرابی کی وجہ سے، لیکن ہمارے 10 نمبر جو کٹ گئے ان کا کیا ہوگا، پورے سال کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ تو ایک دن میری جس وین میں میں جاتی تھی بچوں کے ساتھ، وہ بھی یہ ہوا تھا کہ فردوس صاحب نہیں آئے تھے، اور بچوں کا جو ہے اس دن چھٹی ہو گئی تھی کیونکہ بہت دور دور سے جاتے تھے، تو بچیاں رو رہی تھیں۔ تو میں نے ڈرائیور صاحب سے کہا، میں نے کہا فردوس صاحب یہ تو آپ کی غلطی ہے، بچوں کے نمبر گئے ہیں، اب آپ کی سزا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی بتائیے کیا سزا ہے۔ میں نے کہا آپ سب بچوں کو آئس کریم کھلائیں گے۔ انہوں نے آئس کریم کھلائی تو بچوں کا کچھ تو رونا کم ہوا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ذمہ داری ہر اس فرد کی ہے جو بچہ گھر سے، جو ڈرائیور گھر سے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی گاڑی صحیح ہو، وہ چھٹی نہ کرے۔ اساتذہ کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، انتظامیہ کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری کہ سڑکیں صحیح ہوں۔ سڑکیں اگر صحیح نہیں ہوں گی، گاڑیاں صحیح نہیں چلیں گی، وقت پر بچے نہیں پہنچیں گے، سزا کون کاٹے گا؟ بچے کاٹیں گے، ان کا قصور کیا ہے؟ لیکن بہرحال وہ یہ سیکھتے ہیں۔ اسکولوں میں تو درسگاہوں میں سکھا بھی دیتے ہیں، لیکن گھر جب واپس آتے ہیں تو ماں باپ بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا، وہ بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جاؤ جاؤ بھاگ کے جاؤ، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے چپل پہنی ہوئی ہے یا ننگے پاؤں دوڑے جا رہا ہے، یا کس طرح کے گریبان کھلا ہوا ہے اور وہ بھاگا چلا جا رہا ہے کچھ چیز لینے کے لیے، اور وہ دوسرے بچوں کو پیچھے ہٹاتا ہے، دھکیلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پہلے مجھے انکل مجھے دیں مجھے دیں۔ تو یہ سب چیزیں یہ تربیت کا، کردار سازی کا حصہ ہیں۔ ہمدرد میں ہم نے مار پیٹ نہیں دیکھی، کیونکہ وہ اتنی بڑی شخصیت کا، جو کہ اس صدی کی ایک بہت بڑی صدی، ایک بہت بڑی ہستی اور بہت بڑی شخصیت تھی، جن کا نام تھا حکیم محمد سعید شہید۔ ان کی کردار کا کیا عالم ہے، اپنے کام وہ اتنے زیادہ طاقتور تھے، اتنے ان کے پاس وسائل تھے، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد وہ شخص 15 دن روزے سے رہتا تھا، وہ شخص اپنے کپڑے خود دھوتا تھا، سفید شیروانی اس لیے پہنتے تھے کہ کسی کو کیا پتا کہ ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا، سفید شیروانی ہے، آپ خوشی میں غمی میں، باہر ملکوں میں، اپنے ملک میں، ہر جگہ آپ پہن سکتے ہیں، آپ کا وہی پوسچر، وہی آپ کا ایک شناخت آپ کے اس کردار کی بن جاتی ہے۔ جوتے ہمیشہ خود پالش کرتے تھے، اور
ہمیشہ ان کا جو ہے ابھی بھی اگر بیت الحکمہ لائبریری میں آپ جائیں تو ان کے لیے وہ کمرہ جو ہے ان کی بنا دیا گیا ہے، جو ان کی رہائش گاہ جیسے تھی اسی کا ایک ریپلیکا بنا دیا گیا ہے کہ کس طرح وہ فرش پہ سوتے تھے، دری پہ، اور وہیں ان کی تسبیحات، ان کی کتابیں، ان کا جو کچھ اس کمرے کا سامان ان کا اصل میں تھا وہی وہاں پہ بنا دیا گیا، دکھا دیا گیا، جو اتنی بڑی ہستی جنہوں نے 6 یونیورسٹیز کو چارٹر دیا تھا، جو گورنر رہے تھے، جو دنیا بھر میں مانے جانے پہچانے جاتے تھے، ان کا یہ کردار تھا۔ تو جو وہ ان کا جو کردار تھا وہ ہم سب میں سرایت کر گیا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ ہمیں ان کو جواب دینا ہے۔ تو جو انہوں نے رولز بنائے تھے اور جو وہ چاہتے تھے ہم اسی طرح کرتے تھے۔ لوگ ہمیں دور دور سے، ملکوں سے ہمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ درسگاہ اور یہاں کا اسٹاف کیسا ہے۔ تو یہ دیکھیے کردار سازی میں ہر اس کا فرد ذمہ دار ہے جو اس بچے سے جس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ نوکر ہے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ ڈرائیور ہے، چاہے وہ باپ ہے، ماں ہے، استاد ہے، کوئی بھی ہے، کیونکہ اس بچے کی ہی تو تراش خراش کر کے ہم پیار محبت سے اس کو پالیں گے، پرورش کریں گے، تو وہ ایک معاشرے کا ایک ایسا فرد بنے گا جو کہ ملک کو آگے لے کے جائے گا۔ کیونکہ ہم تو معمار ہیں نا، ہم تو معمار ہیں، ہم تو کام تیار کر رہے ہوتے ہیں، تعمیری کام تو ہم ہی کرتے ہیں، پہلی اینٹ تو ہم رکھتے ہیں اور وہ ماں کی آغوش سے اس کو مل جاتی ہے۔ کانوینٹ میں ہم نے پڑھا، ہمیں کبھی بھی کسی ٹیچر نے نہیں مارا، سرزنش ہوتی تھی، نہ تو ہم فرشتے تھے نہ وہ فرشتے تھے، غلطیاں بھی ہم کرتے تھے، سرزنش بھی ہماری ہوتی تھی، اور ہماری پہلے پنشمنٹس یہ ہوتی تھی کہ بھائی اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے تو 100 دفعہ لکھ کے لاؤ، I will behave in class, I will speak truth، ہے نا۔ تو اس طرح کی پنشمنٹ ہوتی تھی کہ جس میں ہمارے نروس موٹر سسٹم، آئی فوکس، دماغ، ہر چیز یکسوئی، اس میں بھی علم ہوتا تھا، اس میں بھی سکھایا جاتا تھا، تحریر بھی صحیح ہو جاتی تھی کہ اتنی جب 100 دفعہ ایک ہی لائن لکھیں گے تو ایک لائن میں لکھیں گے، وہ بھی چیک ہوتا تھا کہ ٹھیک سے لکھا ہے یا آڑا ترچا لکھا ہے۔ اور نیل ڈاؤن ہوتے تھے ہم، نیل ڈاؤن بھی ہماری ایک پنشمنٹ ہوتی تھی، یہ جو گھٹنوں کے بل، لیکن کلاس سے باہر نہیں نکالتے تھے، کہ کلاس سے باہر نکالنے کا مطلب ہے کہ بچوں کی انجوائمنٹ ہو رہا ہے، کلاس میں رہو، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ سنو۔ دوسری بات، آج جو بچوں کو کیا، بڑوں کی بھی، اگر آپ انہیں کتاب دے دیں کہ پڑھ کے سناؤ تو وہ پڑھ کے سنا نہیں سکتے، ان کی ریڈنگ نہیں اچھی ہے، خاموشی سے تو وہ پڑھ لیں گے، لیکن بآواز بلند جو ہے، جسے بلند کلامی کہتے ہیں، بلند خوانی جسے کہتے ہیں، وہ اس میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے، وہ روانی نہیں ہوتی، کیونکہ اسکولوں میں آج کل ریڈنگ کروائی نہیں جاتی، اسکولوں میں تو کاپیاں بھروائی جاتی ہیں، سلیبس کو ختم کروانا ہوتا ہے، اور پھر تقریبات بہت زیادہ کرتی ہیں تاکہ نام ہو کہ یہ اسکول میں تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی تقریبات نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہماری اتنی منو کتابیں ہوتی تھی، ہلکا سا ایک بیگ ہوتا تھا، چند کتابیں ہوتی تھی، وہ ہم لے کے جاتے تھے، وہی ہم نے پڑھا ہے اور وہی ہماری ٹیچرز ہیں، نہ تو پوری کتاب ختم کرائی جاتی تھی۔ ہماری جو مزگائیں تھیں وہ پارسی تھیں، وہ کیا کرتی تھیں، کتاب کو آخر سے شروع کرواتی تھیں، یعنی پہلا سبق کتاب کا ہمیں نہیں پڑھاتی تھی بلکہ ہمیں آخر سے پڑھاتی تھی۔ وہ یہ کہتی تھیں کہ جو آخری جو چیپٹرز ہوتے ہیں، جو اسباق ہوتے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں، تو جب مشکل پڑھ لو گے تو آسان تو شروع میں تم خود ہی پڑھ لو گے۔ تو یہ دیکھیے استاد بھی ان کے سوچنے کا، سمجھنے کا طریقہ کیا تھا۔ پھر وہ ہم نے، یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ تھا کہ دیکھو کسی سے نفرت نہیں کرنا ہے، کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں گرداننا ہے کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو گندے کپڑے پہنے ہوئے ہے، یہ تو کہاں ہے، یہ تو کہاں رہتا ہے، یہ تو اس علاقے میں رہتا ہے، یہ تو ہم تو وہاں ہیں، ہمارے ابا تو یہ ہے، ہمارے ابا تو وہ ہے۔ تو یہ جو ہے کلاس سسٹم اور یہ جو تعصب ہے، یا نہ مذہب کا تعصب تھا، نہ کلاس کا تعصب تھا، کسی چیز کا تعصب نہیں تھا، بلکہ مزگائیں تو یہ کہتی تھیں کہ یہ جو ذمہ دار ہیں یہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، یہ نوبل کلاس ہیں، ان کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ ہم گند پھیلاتے ہیں اور وہ صفائی کرتے ہیں۔ اگر ذمہ دار یہاں سے ہمارے شہروں سے ہٹ جائیں، ہمارے علاقوں سے
ایک دن بھی اگر نہیں آتے تو سوچ لیجیے کتنا کچرا جمع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ذمہ دار نہ ہو تو ہمارا ملک ویسے ہی اتنا خراب ہو رہا ہے، کوڑا کرکٹ نہیں ہٹتا، کیونکہ وہ ذمہ داری کوئی اپنی پوری نہیں کر رہا۔ لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ ذمہ دار ہم سے زیادہ اچھے اس لیے ہیں کہ ہم گند پھیلاتے ہیں اور وہ گند صاف کرتے ہیں، تو جو صاف کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی آج تک اس چیز کو فالو کیا کہ کبھی ہم نے ذمہ دار کو اگر اس نے پانی مانگا یا اس نے کچھ کیا تو کبھی انکار نہیں کیا، اور کبھی کسی ٹوٹے ہوئے یا چٹکے ہوئے برتن میں ان کو شربت یا پانی یا چائے نہیں دی، بلکہ اچھے شیشے کے گلاس میں دی، جو بے شک آپ ان کے لیے علیحدہ رکھ لیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے گلاس میں نہیں پئیں گے، لیکن آپ ایک گلاس تو مختص کر سکتے ہیں نا ان کے لیے، ایک مگ تو الگ اچھی کوالٹی کا کر سکتے ہیں کہ ان کا دل خوش ہو۔ میرا بچہ ہے، ابھی اس نے مجھ سے کہا امی مجھے یاد ہے، ابھی 2 دن پہلے وہ مجھے بتا رہا تھا، کہنے لگا امی مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ ایچ بلاک میں رہتے تھے تو ایک جمع دار تھا جو ہر گھر سے پانی مانگ رہا تھا، اسے بہت پیاس لگ رہی تھی لیکن کسی نے اس کو پانی نہیں دیا، پھر میں دیکھ رہا تھا، میں اس کو اپنے گھر لایا اور میں نے اس کو پانی بھی پلایا اور اس کو کھانا بھی کھلایا۔ میں نے کہا بیٹے تم نے بہت اچھا کام کیا، اللہ میاں تم سے بہت خوش ہوگا۔ تو یہ ہے، دیکھیے یہ گھر کی تربیت تھی جو میرے بچے نے مجھے دیکھتے ہوئے اس چیز پہ عمل کیا۔ اور اچھے اداروں میں پڑھنے کے بعد بھی ہماری کردار سازی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کسی سے آپ تعصب نہ کریں، کسی سے نفرت نہ کریں، کسی کو غریب یا نیچا نہ سمجھیں، اپنے سے ہر ایک کو بہتر جانیں۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو کتابیں جو ہیں پھر وہ تو گدھے پہ لادی ہوئی ہیں۔ برائے کرم اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، کیونکہ آپ ان کے مہمان ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے بھلا چاہنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ بچے کو کوئی نہیں چاہتا۔ یہ دیکھیے وہ کس ادارے میں جا رہے ہیں، ان کی تربیت وہاں کیسی ہو رہی ہے، ان کی تعلیم وہاں کیسی ہو رہی ہے۔ گھر میں بھی ان سے بلند خوانی کروائیے کہ آپ کو پتہ چلے ان کا تلفظ کیا ہے۔ آج کل تو ٹی وی اینکرز کو دیکھیے، ان کے تلفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو نہ تو ٹی وی پہ کوئی چیک کر رہا ہے، نہ اسکولوں میں بلند خوانی ہوئی، نہ گھر میں ان سے پڑھوایا گیا۔ پہلے تو ٹی وی پہ بھی قریش پور جو تھے وہ جب تک اس پہ اسکرین پہ نہیں آنے دیتے تھے جب تک کہ وہ تلفظ اس کا بولنے والے کا صحیح نہیں ہوتا تھا۔ تو جب تک ہم سکھائیں گے نہیں، تربیت نہیں کریں گے، تربیت ہر شعبے میں، ہر مقام پہ، ہر جگہ بہت ضروری ہے۔ اسی سے قومیں عظیم بنتی ہیں، اسی سے قومیں بڑی ہوتی ہیں، اسی سے ملکوں کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں یہ فرق محسوس نہ کریں کہ مشنری اسکول ہے تو وہ تو برا ہی سکھاتے ہوں گے، وہ تو انگریز ہی بناتے ہوں گے۔ تو بھائی آج کل تو فیشن تو جھونپڑیوں میں بھی وہی ہو رہا ہے جو شہروں میں ہو رہا ہے، جو محلوں میں ہو رہا ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن تربیت کی کمی ہر جگہ ہے۔ تو مشنری اسکول میں میں نے پڑھا، مشنری اسکول میں میں نے پڑھایا، کہیں پہ بھی انہوں نے اپنے مذہب کا پرچار نہیں کیا، نہ ماما پارسی میں کوئی مذہب کا پرچار انہوں نے اپنے پارسیت کا کیا، آتش پرستی کا انہوں نے کوئی پیغام ہمیں نہیں دیا۔ کانوینٹ میں ہمیں کوئی عیسائی مذہب کی کوئی چیز نہیں بتائی گئی، صرف ہمیں جو ہماری مورل ویلیوز ہیں، جو ہماری ثقافت ہے، جو اسلامی ثقافت ہے، جس ملک میں وہ جاتے ہیں وہاں کا جو بھی جو ثقافت ہوتی ہے، کلچر ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ سکھاتے پڑھاتے ہیں۔ وہ آپ کو چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، کھانا پینا، یہ زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ سکھاتے ہیں، اور وہ بہترین سکھاتے ہیں، اور ان کی فیسیں بھی بہت کم ہیں۔ ہمارے ہاں جو پبلک اسکول اتنے بڑے بڑے نام کے، اتنے بڑے بڑے گراؤنڈز اور اتنی بڑی بڑی عمارتوں میں کھلے ہوئے ہیں، وہ صرف فیسیں لینے کے لیے ہیں۔ ان کے ہاں جا کے دیکھیے تو بچوں کے لباس دیکھیے، ان کا انداز گفتگو دیکھیے تو شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے ہی مذہب کے، ہمارے ہی ملک کے بچے ہیں، یہ ہمارے ہی گھروں کے بچے ہیں، یقین نہیں آتا۔ تو اس لیے پلیز یہ مت دیکھیے کہ کسی بڑی عمارت میں آپ کا بچہ جا رہا ہے، کسی بہت بڑے نام کی درسگاہ میں جا رہا ہے۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کاموں میں رکھا ہے۔ نام پیارا نہیں ہوتا، چام پیارا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کیجیے اور بہترین تربیت کیجیے۔ انسان کو انسان بنانا چاہیے، انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے، اسی میں اس کی بقا ہے، اسی میں اس کی فلاح ہے۔ اور بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں بقول زبیر کے
کہ میں مسکراتی ہی نہیں، بات کرتی ہوں تو میں اتنی سنجیدہ رہتی ہوں، شروع کرتی ہوں تو ایک دفعہ مسکرا لیتی ہوں اور آخر میں جب ختم کرتی ہوں تو مسکرا لیتی ہوں. تو بھائی کیا کریں، بات اتنی سنجیدہ ہوتی ہے نا، کیا کریں. تو آپ کو بہت ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.